ان کے پاس اب سپیریورٹی جو جیسے میں کہتا رہتا ہوں 4 گنا زیادہ ہے فوج کا، 8 گنا زیادہ ہے نیوی کا اور 6 گنا زیادہ ہے ایئر فورس۔ اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہے؟ ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ ہے ان کی ساری آرمی کی ڈپلائمنٹ ہی پاکستان کے خلاف ہے، مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ بڑا جبا اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ فیلئر ہے متعلقہ لوگوں کا، اچھا وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز۔ اب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کو کس طرح ڈیمیج کرتی ہے۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو دی چینل۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی میڈیا کتنا آبسیسڈ ہے انڈیا سے، یعنی اس انڈیا سے جس سے الگ ہو کر کے ایک پاکستان بنا، وہ بھی ایک دھرم کے کارن۔ لیکن پاکستانیوں کو اس پر بھی سنتوشٹی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی بھی یہ پاکستانی ہر معاملے میں انڈیا سے نہ صرف اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریئر کلاس ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور اس کی سوچ کا مقابلہ انڈیا سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انڈیا دنیا کا سب سے پراچینتم سویلائزیشن میں ہے، اور انڈیا کی جو گنتی ہوتی ہے وہ دنیا کے عظیم و ترین دیش کے اندر ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میپ کو اگر گلوبل میپ پہ دیکھیں تو پاکستان کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو پاکستان کا جو دیش ہے دنیا کے اگر گلوبل میپ پہ دیکھیں تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ پاتا کہ آخر پاکستان کہاں ہے، اور لوگ پاکستان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آخرکار یہ پورا ایریا ہندوستان تھا جس کو کہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو اب میرے خیال میں کچھ ابھی کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا ہے۔ تیاری کریں، انہوں نے S-400 میسائل خرید لیا ہے روس سے، انہوں نے 30-40 وہ رافیل فائٹرز خرید لیا ہے، ان کے پاس اب سپیریورٹی جو جیسے میں کہتا رہتا ہوں 4 گنا زیادہ ہے فوج کا، 8 گنا زیادہ ہے نیوی کا اور 6 گنا زیادہ ہے ایئر فورس۔ ہلالی صاحب اب اس سے بھی زیادہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارون صاحب، بھارت جو نصب کر رہا ہے S-400 میسائل، یہ روسی ساختہ دفاعی نظام ہے، مگر کہاں پر نصب کر رہا ہے؟ یہ ٹارگٹ کیا ہے اصل میں اس کا؟ ان کی ساری آرمی کی ڈپلائمنٹ ہی پاکستان کے خلاف ہے۔ انہوں نے چین کے خلاف کبھی ڈپلائمنٹ اگر کی ہے تو برائے نام کی ہے، ساری ڈپلائمنٹ تو وہ 320 میزائل ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اتنے یونٹ ہیں اور اتنے یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ 350 سے 400 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اور ان کا کہاں کہاں نصب کیے ہیں؟ لاہور، سیالکوٹ، یعنی ہدف کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، بہاول نگر، بہاولپور۔ ابھی 2 یونٹ اور کریں گے، کچھ کر چکے ہیں، کچھ کریں گے، 2 چین کے خلاف کیے ہیں۔ اس نے تو لیے اپنا، جب ترکی نے تو وہاں قانون ہے، امریکہ وہ قانون یہ ہے کہ ان کا اس کا نام ہی قانون کا یہ ہے کہ حریفوں کو روکنے کے لیے پابندیاں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انڈینز کو وہ ڈسکریج کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے لے لیا، 3 سال پر گفتگو ہوتی رہی، ترکوں نے لیا تو ان پہ پابندیاں لگا دی۔ میں نے امید ہے کہ امریکی صدر انہیں ایگزمپشن دے دے گا، میں دے ہی دے گا۔ اچھا، لیکن ہارون صاحب S-400 کے یقینی طور پہ پاکستان کے دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، ان کے پاس S-400 ہے، ہمارے پاس 360 میزائل ہیں، اور اب میزائلوں کی کتنی فہرست میں نے آپ کو بنا کے دی۔ بالکل میرے پاس ہے، شاہین ہے، نصر ہے، خطف ہے، غزنوی، ابدالی، غوری، ابابیل، رات برقہ، یہ پاکستان کے بڑے اچھے میزائل ہیں۔ ابابیل تو ایسا میزائل ہے اس میں 16 میزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں، اور آپ کو خبر دوں جی جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اتفاق سے دیکھو، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے۔ پاکستان بہت جلد S-400 جیسا میزائل بنا لے گا، خود بنا لے گا۔ جی زبردست ہارون صاحب، زبردست ہے، یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے۔ میں ٹائم نہیں فریم بتا سکتا۔ ٹھوس ایندھن بنانے میں میزائل میں 2 طرح کا ایندھن ہوتا ہے، وہ لیکوڈ اور مائع، اور دوسرا ٹھوس۔ انہوں نے صرف ٹھوس ایندھن بنانے میں، میزائل نہیں میں کہہ رہا، 5 سال لگائے۔ پاکستانی سائنسدانوں نے 2.25 سال میں ٹھوس میزائل والا ایندھن بنا کے لگا دیا تھا لانچنگ پیڈ پہ، اور اس کا غوری کے والے دن اس کا تجربہ ہونا تھا، تو وہ کسی نے سازش کی، ایک تو یہ کی کہ اس کے نیچے کوئی چیز لگا دی ہے جی، یعنی کوئی گلو وغیرہ ایسا سخت۔ دوسرا یہ کہ امریکی طیارے نمودار ہو گئے فضا میں، اب وہ کس لیے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں چل سکا کس لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تجربہ روک لیا گیا۔ ابھی دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فورن آفس ہے اس نے کہا ہے کہ جی
جو ایک انسٹاگرام جو پوسٹ ہے جو ارجنٹینا میں وائرل ہوئی ہے, جو پاکستان کی ایمبیسی ارجنٹینا میں, اس میں کہا گیا جی پاکستان جو ہے وہ JF-17 ڈیل جو ہے وہ ارجنٹینا کے ساتھ لوز کر سکتا ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چائنیز چینگڈو ایئر کرافٹ کوآپریشن نے مل کے یہ ایک جو ہے وہ بنائی. اس سے پہلے میرے خیال ہے ساؤتھ کوریا جو ہے وہ بھی شاید ریفیوز کر چکا ہے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کو کس طرح ڈیمیج کرتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی ڈیفنس ڈیلز ہوتی ہیں یہ بڑی سیکرٹ میں رکھی جاتی ہے, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے جس کو وی آر ویری مچ کنسرنڈ از کہ ہمارا فارن آفس کیا کر رہا ہے. میں ویسے بتا سکتا ہوں انٹرنلی انسٹیٹیوشنل جیلسی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کئی دفعہ کہ ابھی فار ایگزامپل اگر آپ کی کسی ایمبیسی میں انٹرنلی لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ بھی جان بوجھ کے کوئی اس طرح کی چیز کر دیتے ہیں کہ ایک پارٹی کو نقصان پہنچا دے. انٹرنلی کی میں بات کر رہا ہوں, انٹرنلی ایمبیسیز میں بھی جیلسیز اور دکھ ہوتے ہیں اور ڈیمیج کرنے کی یہ ہوتا ہے. سو یہ جو ارجنٹینا میں ہوا ہے آبویسلی یہ ایک بڑا سیریس پوائنٹ ہے, اور اس کے اوپر ہمارے فارن منسٹر صاحب کو یا تو یہ سارے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دینے چاہیے یا ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. اب جو ہے وہ JF-17 کی جو ڈیل ہے وہ کنٹروورشل ہو, دس از ناٹ سم تھنگ وچ از گڈ. اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہے. ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس پڑتی ہیں, مشینری امپورٹس جو بھی, اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا, یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے, وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ, اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ تھے عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب دی اکانومسٹ. ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی بڑھتی ہے تو ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے, ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ابا ڈبا جبا. تو بالکل خان صاحب کا یہ کہنا ہے, اور اگر آپ میں سے کسی کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا, کیونکہ میری تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جب حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی تو انہیں گلی سڑی معیشت بہت بدحال حالت میں ملی تھی, لیکن نہ تو یہ اس کو درست کر پا رہے ہیں اور نہ ہی یہ عوام تک یہ کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں. تو حسن نثار صاحب, اس کا مطلب ظاہر نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اپنی اس حکومت میں رائٹ مین فار دی رائٹ جاب والی جو بات وہ کیا کرتے تھے اس پر عمل نہیں کر سکے. آج بھی صحیح عہدوں پر صحیح لوگ نہیں لگا سکے. آپ نے خود فرمایا نہ ٹھیک کر پا رہے ہیں, نہ ان کے کمیونیکیشن اسکلز میں یہ اپنے ان کو کنٹرول حاصل ہے. دیکھیں جی, اگر لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ فیلئر ہے متعلقہ لوگوں کا. اچھا, وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز, یہ فیلئر ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی پریکٹیکلی وہ کلینکلی ٹھیک ہے ہو چکا ہے, لیکن آپ نے اس کو وہ لگایا ہوا ہے ریسپیریٹر یا کیا کہتے ہیں اس کو, وینٹیلیٹر, آرٹیفیشل بریدنگ ہو رہی ہے. دس از واٹ یور اکانومی واز.